وہاں پہ غمی کے وقت موقع گزارے، کوئی حالت ایسی نہیں ہوگی کہ میرے پیغمبر کو وہ پیش نہ آئی ہو۔ آپ زندگی کے مختلف مراحل میں 40 سال کا عرصہ گزارا ہے، لیکن 40 سال کے عرصے میں پورے مکہ نہیں پوری دنیا کے اندر کوئی آدمی ایسا نہیں ہوگا جس نے میرے پیغمبر کی مخالفت کی ہو، جس نے میرے پیغمبر کے ساتھ جھگڑا کیا ہو، جس نے میرے پیغمبر کے نعوذ باللہ کپڑوں کے پکڑا ہو، جس نے میرے پیغمبر کو قتل کرنے کے لیے ہتھیار اٹھایا ہو۔ 40 سال کے عرصے کے اندر بوڑھے ہوں، جوان ہوں، بچے ہوں، عورتیں ہوں، سب کہتی تھی محمد ما وجدنا فیک الا صدقا، سچے تو بڑے ہیں، عادل تو بڑے ہیں، ہم نے بڑے نیکوکار دیکھے ہیں، بیت اللہ میں بڑے حاجی آئے ہوں گے، بیت اللہ میں بڑے نیکوکار ہم نے دیکھے ہیں، بیت اللہ کے اندر کون سا نیک آدمی نہیں ہوگا جو پوری خطے سے وہاں پر نہ گیا ہو۔ لیکن مکہ والوں نے کہا اے محمد، ہم نے اگر تیرے اندر دیکھا ہے، صدق دیکھی ہے، امانت دیکھی ہے، وفا دیکھی ہے، عدالت دیکھی ہے، تجھے ہم نے 100% نمبر دیے ہیں۔ اے محمد بتا، آج تو نے ہمیں جمع کیا ہے، تیرا ماٹو کیا ہے، تو نے جھنڈا لہرایا ہے، کوئی آج خاص موقع ہے، کوئی خاص بات ہے جس کی وجہ سے تو نے ہمیں یہاں پر جمع کیا ہے، ہمیں بتا تو کہنا کیا چاہتا ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا آج میں ایک بات تمہارے سامنے رکھتا ہوں، آج میں ایک ایسی بات تم سے پوچھنا چاہتا ہوں اور تم خود اس بات کی گواہی دو، تم نے مجھے اپنے اندر کیسا پایا ہے؟ 40 سال کا عرصہ تمہارے اندر گزارا ہے، میں نے کبھی جھوٹ بولا ہو، میں نے کبھی خیانت کی ہو، میں نے کبھی کسی کا حق غصب کیا ہو، میں نے کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کی ہو، میرے اوپر مختلف حالات آئے ہوں گے، سب نے بیک زبان ہو کر کہا اے محمد ہم نے سارے سچے دیکھے ہیں لیکن سچوں سے اصدق تجھے دیکھا ہے، ہم نے بڑے امین دیکھے ہیں لیکن امنا میں سے سب سے زیادہ امن تجھے دیکھا ہے، ہم نے بڑے عادل دیکھے ہیں لیکن عادلوں میں عادل تجھے دیکھا ہے، بتا تیرا پروگرام کیا ہے، تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ میرے پیغمبر نے اس وقت جو اعلان کیا تھا، آج وہ اعلان آپ کی اس مسجد سے اس کا اعادہ ہو رہا ہے، وہ اعلان وہ تھا جو میرے پیغمبر نے پہاڑ کے اوپر چڑھ کے کہا۔ میرے پیغمبر نے کہا اعلان یہ ہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، میں اپنی جوانی نہیں منوانا چاہتا، میں اپنی امانت نہیں منوانا چاہتا، میں اپنی نیکوکاری اور پرہیزگاری کو نہیں منوانا چاہتا، میں تمہارے اندر اپنے آپ کی بزرگی کو نہیں منوانا چاہتا، میں تمہیں ایک دعوت دے رہا ہوں، ایک پیغام دے رہا ہوں، ایک سچا سبق دے رہا ہوں، اور وہ سچا سبق ایسا ہے کہ اگر تم نے یاد کر لیا، اگر تم نے پڑھ لیا تو مکہ والے یاد رکھو، صرف دنیا پہ تمہارے تذکرے نہیں ہوں گے، رب عرشوں کے اوپر تمہارے تذکرے کرے گا، تم عام آدمی ہو لیکن دین کی بدولت، اس کلمے کی بدولت اللہ تمہیں وہ مقام عطا کرے گا، لوگ تمہیں دیکھ کے رش کریں گے، وہ میرا سبق سن لو، اور وہ سبق یہ ہے لا الہ الا اللہ، اور وہ سبق اور پیغام یہ ہے کہ اس دھرتی کے اوپر، اس زمین کے اوپر، اس روئے دھرتی کے اوپر اگر کوئی حاجت روا اور مشکل کشا ہے تو کون ہے؟ ذرا دل سے آواز نکالیے، حاجت روا اور مشکل کشا کون ہے؟ اللہ۔ میرے پیغمبر نے کہا آج میں تمہیں جو سبق دینے والا ہوں، یہ سبق کوئی ایسا نہیں ہے کہ میں پہلی دفعہ سبق دے رہا ہوں، یہ سبق وہ ہے جو حضرت آدم لے کر آئے، یہ سبق اور پیغام وہ ہے جو حضرت نوح لے کر آئے، یہ سبق اور پیغام وہ ہے جو حضرت ادریس لے کر آئے، یہ سبق اور پیغام وہ ہے جو حضرت یوسف لے کر آئے، یہ سبق اور پیغام وہ ہے جو حضرت یونس لے کر آئے، یہ سبق اور پیغام وہ ہے جو عیسیٰ نے چٹتی ہوئی سولی کے اوپر بھی دیا، یہ سبق اور پیغام وہ ہے جو زکریا نے اپنے جسم کو چراتے ہوئے دیا، یہ سبق اور پیغام وہ ہے جو یوسف نے جیل کی کوٹھریوں کے اندر دیا، اور وہ سبق آج میں تمہارے سامنے ذکر کر رہا ہوں کہ دیکھو یہ پیشانی اللہ نے پیدا کی ہے، اس پیشانی کو صرف اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے، نہ لات کے سامنے جھکے، نہ عزا کے سامنے جھکے، نہ حبل کے سامنے جھکے، نہ کسی زندہ کے سامنے جھکے، نہ کسی مردہ کے سامنے جھکے۔ دیکھو اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، مال اللہ نے دیا ہے، مال اللہ کے نام پہ دینا ہے، کسی نبی کے نام پہ نہیں دینا، کسی ولی کے نام پہ نہیں دینا، کسی زندے کے نام پہ نہیں دینا، کسی مردے کے نام پہ نہیں دینا۔ دیکھو پریشانی اللہ دیتا ہے، خوشی اللہ دیتا ہے، غم اللہ دیتا ہے، تم یہ سمجھتے
کرتے ہو کہ مکہ میں 360 فٹ ہم نے رکھ دیے ہیں، یہ ہماری حاجتیں اور ضرورتیں پوری کریں گے۔ کان کھول کے سن لو کہ اس کائنات میں حاجتیں اور ضروریتیں پوری کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ میرے پیغمبر نے یہ سبق دیا، لوگوں کا ذہن بنایا، ان المساجد للہ، کہ سجدے صرف اللہ کے کرنے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کے نام کا سجدہ۔ یہی مقصد ولادت مصطفیٰ ہے، یہی میرے پیغمبر کی آنے کا مقصد ہے۔ 40 سال سے پہلے کی زندگی کا تو مخالف ہی کوئی نہیں ہے۔ آج مولوی اٹھتا ہے، آج پیر اٹھتا ہے، آج حاجی اٹھتا ہے، کہتا ہے مجھے پیغمبر سے عشق ہے، مجھے پیغمبر سے محبت ہے، اور میرے نبی کے وہ واقعے بیان کرتا ہے جو 40 سال سے پہلے کے واقعہ ہیں۔ آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، 40 سال سے پہلے کی زندگی تو یہودی بھی مانتے تھے، 40 سال سے پہلے کی زندگی تو میرے نبی کے پاس رہنے والے عیسائی بھی مانتے تھے، 40 سال سے پہلے کی زندگی تو سارے بت پرست بھی مانتے تھے۔ میرے پیغمبر کو تو غیروں نے مانا ہے، میرے پیغمبر کو تو پرایوں نے مانا ہے۔ میرے بھائی، اگر نبی سے عشق کرنا چاہتا ہے، اگر نبی سے وفا کرنا چاہتا ہے، اگر نبی سے تعلق کا اظہار کرنا چاہتا ہے تو صرف نبی کو نہ مان، نبی کی بات کو بھی مان، صرف ولادت کو نہ مان، ولادت کے مقصد کو بھی مان، اور صرف آمد کو نہ مان، آمد کے مقصد کو بھی مان۔ اور آمد کا مقصد یہی ہے کہ عبادت کے لائق کون ہے؟ کسی نبی، کوئی بھی نبی وہ عبادت کے لائق ہے۔ ایک آپ حدیث میں بات ختم کرتا ہوں۔ صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام سے فرمایا، یا رسول اللہ، یہ بڑی کام کی بات ہے، سمجھنے والی بات ہے، بہت ساری چیزیں میں اپنی ذہن میں رکھ کے صرف ایک بات آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام سے صحابہ کرام نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، ہم مختلف علاقوں میں جاتے ہیں، وہاں پہ ہم آپ بڑے بادشاہوں کو دیکھتے ہیں، اور پھر لوگ ان کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، ان کی تعظیم کرتے ہیں۔ آپ اگر ہمیں اجازت دیں تو ہم آپ کی بھی تعظیماً آپ کے سامنے سجدہ کیا کریں۔ یہ بخاری وغیرہ کی روایت ہے۔ صحابہ اجازت مانگ رہے، اللہ کے رسول، ہم آپ کا کیا کریں؟ سجدہ کریں۔ ہم آپ کا کیا کریں؟ سجدہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ فرمایا، بڑی عجیب بات ہے، آپ نے فرمایا اگر اللہ کے علاوہ کسی کا سجدہ جائز ہوتا۔ آج لوگ قبروں کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، مندروں کے اندر جھکے ہوئے ہیں، کوئی درختوں کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے، کوئی جو ہے وہ راتوں اندھیروں سے ڈر رہا ہے، کوئی درختوں سے ڈر رہا ہے، کوئی سایوں سے ڈر رہا ہے، کسی کی امید کسی انسان کے اوپر لگی ہوئی ہے، کسی کی امید کسی مردے کے اوپر لگی ہوئی ہے، کسی کی امید کسی عورت کے اوپر لگی ہوئی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر اللہ کے علاوہ کسی کا سجدہ جائز ہوتا، میں بیوی کو حکم دیتا وہ شوہر کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے، کیونکہ شوہر کا حق ہے کہ اس کے جو ہے تعظیم و تکریم کی جائے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب بیوی کو شوہر کے سجدے کی اجازت نہیں، امام الانبیاء کے سجدے کی بھی تمہیں اجازت۔ نبی زندہ موجود ہیں، صحابہ زندہ موجود ہیں، ان کی نیندوں پہ شک نہیں ہو سکتا۔ امام الانبیاء نے اس سجدے کو بند کر کے مجھے اور آپ کو یہ سبق دے دیا کہ ہر حالت کے اندر پکارنا کس کو ہے، ہر حالت کے اندر سجدہ کس کے نام کا کرنا ہے، نظر نیاز کس کے نام کی دینی ہے، پریشانی اور مصیبت میں یا اللہ کا نعرہ لگانا ہے، پریشانی اور مصیبت میں یا اللہ مدد کا نعرہ لانا ہے۔